الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ درس میں جو بات ہمارے ساتھ تھی، ابو طالب کی دنیا سے رخصتی، ابو طالب کی وفات کی بات تھی۔ ابو طالب جن کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا تذکرہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کا اتنا ساتھ دیا تو آپ سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچائے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور انہیں جہنم کے ایک کم گہرائی کی جگہ میں رکھا جائے۔ کس کو؟ ابو طالب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب مسلمان ہوں، لیکن اسلام نہیں لائے اور وہی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے کہا کہ علی ملتی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ساتھ دینے والے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ختیجہ ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت انہوں نے ساتھ دیا، تسلیاں دیں، اپنا مال خرچ کیا۔ ابو طالب کو انتقال ہوئے ابھی 2 ماہ ہوئے تھے، 2 مہینے ہوئے تھے، یا بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد کس کا انتقال ہوا؟ ابو طالب کو انتقال ہوئے 2 مہینے کے بعد یا 3 دن کے بعد ختیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کا انتقال ہوا۔ تو 2 باتیں ہیں، ابو طالب کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، یا 3 دن بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ بہرحال 2 مہینے ہوں یا 3 دن ہوں، بہت ہی کم مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے بعد دیگرے 2 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 65 برس کی تھی، 65 ایئرس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50ویں سال میں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 25 سال اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے، بہت بڑی عمر نہیں، زندگی کے 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہیں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھتی تھی، تڑپ جاتی تھی، اور تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری بیوی ام المؤمنین نے مجھے سچ کہا، مجھے سچا کہا۔ جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنے مال سے میرے دین کی خدمت کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجھے اولاد دی، ہاں، دوسرے کسی بیوی سے وہ اولاد نہیں دی، بعض کو دی بھی تو وہ زندہ نہیں رہ پائی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی مروی ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو کر جاتے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگتے، تو آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ستو، کھانا، پانی لے کر جاتی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں، تقویت پہنچائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ جب آ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں یا کھانا یا پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ پہنچیں تو آپ انہیں اپنے رب کی طرف سے سلام کہہ دیں۔ سلام کون پہنچ کر رہے ہیں؟ اللہ۔ کس کے ذریعے سے سلام پہنچ رہا ہے؟ جبریل امین سے۔ اور کون ہے بیچ میں؟ اللہ کے، پھر اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ سے سلام آیا ہے جبریل امین کے پاس، جبریل امین پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، جو سب سے بزرگ اور برتر انبیاء میں سب سے بلند مقام، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اور وہ سلام ہے کس کے لیے؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا سلام بھی پہنچا، جنت میں موتی کے محل کی بشارت بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ محل ایسا ہے جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ شغب ہے، نہ کوئی ڈسٹرب ہے، اور نہ کوئی تھکان وہاں ہوگی۔ بالکل جب اس محل میں جائیں گے تو کسی طرح کی درماندگی اور تھکان نہیں ہوگی۔ اس محل کی بشارت بھی آئی ہے کس کے لیے؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پے در پہ بہت ہی کم مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک ابو طالب کی وفات کا، اور دوسرا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ غم ہی غم کا سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس غم کو مٹانے کے لیے طائف کا سفر کیا۔ آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا، لیکن طائف والوں نے دو زخم آپ کو پہنچائے، ایک خود مسلمان نہیں ہوئے اور اپنے اوباشوں کو، بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے اتنے پتھر مارے کہ جسم سارے کا سارا خون شرابور ہو گیا، اور پھر خون جوتوں میں جمنے لگا۔ اگر میں کہتا ہوں آپ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس الفاظ ہیں، آپ تھوڑا سوچیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ 50 سال کی عمر میں نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم ولا فخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ چڑھتے ہوئے کتنی تھکان ہوئی ہوگی، اور وہاں چڑھ کر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو بلایا، دعویٰ کیا، تبلیغ کیا، لوگوں نے پتھر مارے، ستائے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جا رہے تھے، دو طرف قطار کی شکل میں کھڑے ہو کے لوگ پتھر مار رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دو پتھر نہیں تھے، وہاں لوگ قطار میں لگے ہوئے تھے، دو طرف قطار تھی، دو طرف ایک یہ تھے، اور لوگ پتھرے مار رہے تھے۔ تو 50 سال کی عمر میں کتنے پتھر لگے ہوں گے، کتنے زخم آئے ہوں گے، ان زخموں کے سوکھنے میں کتنا دیر لگا ہوگا، اور پھر پہاڑ سے پھر نیچے آ رہے ہیں۔ ایک طرف قوم کے ایمان نہ لانے کا دکھ
کہ یہ قوم طائف کی قوم ایمان نہیں لائی، دوسرے طرف پتھروں کا جسمانی زخم، اندر کے دل کا زخم، اور پھر نبی اللہ کے نبی جب مکہ جائیں گے تو مکے سے نکلے ہیں باہر، مکے والے مجھے پھر مکے میں آنے دیں گے کہ نہیں دیں گے، وہ ایک خدشہ، وہ ایک دکھ ہے۔ کتنے دکھ ہوئے؟ 3 طرح کی تشویش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مکے میں تکلیف تھی، ویسے صرف اللہ کے نبی ہی کو نہیں تھی، اور دوسرے صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستائے جا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے گنے چنے مانے جانے لوگوں میں سے تھے، ان کو بھی لوگوں نے پیٹنا شروع کیا، مارنا، تنگ کرنا شروع کیا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل گئے، اور نکل کر برکے غماد، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تھی کہ چلو میں بھی حبشہ چلے جاتا ہوں، حبشہ میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ لیکن جب برکے غماد مقام پر پہنچے راستے میں، تو وہاں ان کے ایک پرانے دوست تھے ابن الدغنہ، ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ مکے والے مجھے ستاتے ہیں، اور میں شاید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے جانے مانے لوگوں میں تھے۔ تو ابن الدغنہ نے کہا کہ نہیں، آپ ستائے نہیں جائیں گے، میری گارنٹی میں آپ کو لاتا ہوں۔ تو حبشہ جانے نہیں دیا گیا، اور وہاں سے ان کو واپس لایا۔ تو کہتے ہیں ابو طالب کے انتقال کے بعد، ابو طالب دنیا سے چلے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ کوئی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈالتا، اللہ، کوئی سر پر مٹی ڈالتا، آپ اسی حالت میں اپنے گھر آتے، سر پر مٹی پڑی، اٹی پڑی ہے، بالوں میں ساروں مٹی ہے، آپ کی ایک صاحبزادی اٹھتی اور روتے روتے اس مٹی کو دھوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے، بیٹی باپ کا دکھ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، بیٹے برداشت کر سکتے ہیں لیکن بیٹی نہیں برداشت کر سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی زیادہ تر جاتی ہے باپ کی طرف یا تو بھائی کی طرف، نہیں درس بھائی، بیٹی زیادہ کدھر جاتی ہے؟ بیٹی پر زیادہ پرچھائیاں کس کی پڑتی ہیں؟ باپ کی یا بھائی کی۔ بیٹی والوں کو پتہ ہوگا، ہاں بیٹی نہیں ہے درس بھائی، ماشاءاللہ درس بھائی کو بھی۔ تو بیٹی زیادہ تر باپ سے اثر انداز ہوتی ہے یا بھائی سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ابتدائی دور کا زمانہ ہے، بیٹیاں چھوٹی ہیں، اپنے ابا کو سر پر دھول پڑی دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور اپنے معصوم چھوٹی چھوٹی ہاتھوں سے اسے دھو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا۔ بعد میں کہا، مدینہ پہنچ کر وہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، بعد میں پہنچ کر وہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے ان لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ سلوک کریں، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد انہوں نے میرے سر پر مٹی ڈالا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا، غم کا سال۔ کیا؟ غم کا سال، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے مظالم، غم کے پہاڑ ٹوٹے، ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا انتقال ہوا، اور طائف والوں نے انکار کیا اور اپنے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور پھر مکے کے گنڈوں نے، مکے کے کافروں نے طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال نبوت کا 10واں سال، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا؟ غم کا سال۔ اور
حالت یہ تھی، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں بچیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، اور ان کی ضرورت تھی کہ کوئی ان کے سر کے بال بنائے۔ عورت بچی کو زیادہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کوئی سر کے بال بنائے، تیل لگائے، چوٹی ڈالے، ان کی پاکی صفائی کا خیال رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دعویٰ میں ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کبھی سوق ذو المجنہ میں، سوق عکاظ میں، سوق ادھر بازاروں میں، کعبۃ اللہ حرم کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ میں ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو بچیوں کے لیے کھانا پکانے کی ضرورت ہے، ان کے دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کسی اور نیک خاتون سے شادی کریں، تو اسی سال نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ سے شادی کی۔ سودہ بنت زمعہ، ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ابتدائی دور میں مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر سکران ابن عمر کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سودہ بنت زمعہ کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ تھی، پہلی شادی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بیوہ تھی۔ یہ دوسری بیوی سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر سکران بن عمر تھے، وہ حبشہ میں ان کی طرف ہجرت کیے اپنی بیوی سودا کے ساتھ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ان کا انتقال حبشہ ہی میں ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مکہ آنے کے بعد سکران ابن عمر کا انتقال ہوا، اور جب عدت ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو باری تھی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا۔ سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، تو جیسے آگے ہم لوگ ایک پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی باری مقرر کر دی تھی کہ کن کے ہاں ان کو قیام کرنا ہے، کن کے گھر میں رہنا ہے۔ تو جب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عمر بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا جو ٹرن تھا، اپنی جو باری تھی، کس کو دے دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا کہ مجھے اب ضرورت نہیں، آپ میری باری بھی آپ رکھ لیں۔ یہاں تک یہ باتیں تھیں آج کی اس درس میں۔ اس کے بعد جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کو بہت ہی غور سے ہمیں سننا ہے، کانوں سے، دل کی کانوں سے، اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں آج کل اگر حالات پھر اسی رخ پر جاتے ہیں، ہمارے اس ملک میں ہمارے لیے گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، ابتلاء اور آزمائش کے دور آتے ہیں، تو ہم کو بھی وہی چیزیں اپنانی پڑیں گی جو صحابہ اکرام نے اپنایا۔ اتنی مصیبتوں اور دکھوں کے باوجود صحابہ نے جو صبر کیا، استقلال کا جو مظاہرہ کیا، اس کے پیچھے کون سے وہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے اتنی تکلیف کے باوجود وہ کہتے تھے کہ جسم سے جان جدا ہو سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ تو اس کے کیا اسباب و عوامل تھے، یہی پڑھیں گے۔ خاص کر ایک ایسا آدمی جو مضبوط دل و دماغ کا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آخر وہ کیا ریزن تھے، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام فولادی پہاڑ کی طرح جمے ہوئے تھے۔ اتنی مصیبتیں، آگ کی چتاؤں پر لٹانا، باندھ کر مارنا، دھوپ میں گرم پتھروں پر لٹانا، سلاخوں سے جلانا اور گلے میں رسی باندھ کر کھینچنا،
یہ ساری تکلیفیں، اوپر لٹکا کر نیچے سے دھوئیں دینا، یہ ساری تکلیفیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے صبر و استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کا دل لرز اٹھ جاتا ہے اور ان کے پاؤں کانپ جاتے ہیں، لیکن صحابہ ہیں کہ فولادی پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ تعداد بڑھ رہی ہے، نہیں، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے کافروں کا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ اسی اسباب کو انہوں نے یہاں گنایا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شیخ محترم نے جب کتاب لکھی تو وہ اسباب گنائے ہیں، یہی اسباب کو، یہی ریزنز کو ہمیں قوم کے دل و دماغ میں پیدا کرنا ہے، تاکہ اللہ نہ کرے کہیں یہ قوم جو بدعقیدگی کا شکار ہے، آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خاندان، کہیں گھر واپسی کے نام پر ہدایت سے کفر کی طرف جا چکے ہیں، انہوں نے ہندو مت اختیار کر لیا ہے۔ ویسے خبروں میں آ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ خبریں کہاں تک صداقت رکھتی ہیں، کہاں تک صحیح ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، ہم لوگوں کو دکھائیں، اور اگر ہم ان کے دلوں میں یہ ایمان اگر پیدا کر دیتے ہیں تو کسی بھی بڑی سی بڑی آفت، مصیبت اور طوفان جو آنے والا ہو اس کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ یہ ایمانی جوالا مکھی ان کے اندر پھونک دی جائے تاکہ وہ مصیبتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ پہلی چیز جس کا ذکر شیخ محترم نے کیا، سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ ذات واحد پر ایمان۔ کیا چاہیے؟ اللہ ذات واحد پر ایمان، یعنی مومن بندوں کے اندر توحید کی آبیاری کی جائے۔ آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، بہت سارے ایسے لوگ جو ایک قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں، ہاں، وہ کچھ اور لوگوں کے بڑے بڑے گروہ جو ننگے ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کر ان کی شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ہم تو مسلمان نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ جو ان کے گرو جو ننگے، بالکل مادرزاد ننگے ہیں، ان کی شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ سبب کیا ہے؟ توحید نہیں۔ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن توحید ان کے پاس نہیں۔ اگر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اگر آزمائے کل کے دن تو کیا یہ آزمائش میں ٹھہر سکیں گے؟ جن کے دل میں تقوی نہ ہو، جن کے دل میں توحید نہ ہو، توحید اس کی پوری معرفت۔ اسی لیے ہم کہتے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان تؤمن باللہ بأن اللہ خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا، بأن اللہ رزقک، اللہ تم کو رزق دیتا ہے، بأن اللہ هو المالک، اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، بأن اللہ هو المدبر، اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وحدہ، لیکن ان تمام کاموں میں اللہ اکیلا ہے، وَلَهُ التعظیم والکبریاء والثناء الجمیل، اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت ہے، کبریائی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اچھے ناموں والا، اچھے اچھے صفات والا ہے، اس میں یکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایمان کی جو اصل ہے، جو توحید ہے، اسے لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا آدمی ایمان محکم والا ہو جاتا ہے، اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی زیادہ مشکلات ہوں، جیسے بھی بھاری بھرکم ہوں، جیسے بھی مشکلات خطرناک ہوں، کیسے بھی سخت ہوں، وہ اپنے ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا۔ ہم لوگ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، خباب بن ارد کو ہم نے پڑھا، بڑے بڑے صحابہ کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا دور آیا، سفیان الثوری، سعید بن المسیب، کیسے کیسے لوگ تھے،
سارے کے سارے اللہ کی راہ میں کچھ شہید ہوئے، کچھ مارے گئے، کچھ دربدر کیے گئے، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کو محبس القلعہ، یہ قلعہ تھا جو سارا قلعہ جیل کی شکل میں دے دیا گیا، اس میں ان کو بند کر دیا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز لوگوں کے دلوں میں جو ہمیں پیدا کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ توحید۔ توحید، ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف یہ سارے ہیں۔ آپ ان کو کچھ بھی نام دے لیجئے، صوفی کہہ لیجئے، ہر صوفی کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ صوفیاء ایسے ہیں جو دین میں عجیب عجیب چیزیں، اور دین کا نام انہوں نے رکھ دیا وجد، کیا؟ مستی، جھومنا، جو جھومنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، اس طرح کی عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو وجدانی کیفیت صحابہ کرام کو نہیں آئی، ان کو آ جاتی۔ تو اسی لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ توحید کی آبیاری کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، سب مشرک ہیں، درگاہ پرست ہیں، قبر پرست ہیں، درخت پرست ہیں، کھمبا پرست ہیں، ہم موحد تو تھوڑے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، تم اکیلے ہو لیکن کیا ہو؟ امت ہو۔ تمہاری طاقت اپنی جگہ ہے، تمہاری طاقت اپنی جگہ ہے، یہ قیمت ہے توحید کی۔ یہاں افراد گنے نہیں جاتے۔ مکے کے 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہر جگہ بول رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ بہرکیف تو پہلی چیز ہے لوگوں کو باہمت بنانے کے لیے، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا پیدا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ توحید۔ توحید کے بغیر آپ جو بھی کام کر لیں، بولے کہ بھئی کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی کرو، نماز پڑھنے آ جاؤ، نہیں بنے گی بات۔ وہ نماز 100 برس تک بھی پڑھتا رہے گا، موحد نہیں رہے گا، کہ اس کے اندر وہ ایمانی جوش نہیں آئے گا۔ اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے، بڑا سا تھیلا ہے، نیچے سیون نہیں ہے، اوپر سے آپ ڈال لیں، کہاں جائے گا؟ بالکل۔ آپ پہلے اسے موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، اسے اللہ تعالیٰ کی پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کامل، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ اسے اگر توحید اگر آپ سکھاتے ہیں تو 2 رکعت نفل بھی بس ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جس کے بارے میں شیخ نے لکھا، پرکشش قیادت، یعنی جو لوگ قوم کو لیڈ کرتے ہیں ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ قوم کو لیڈ کرنے والوں کے لیے ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور ایک مثالی قیادت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو صبر کیا، صحابہ کرام نے مصیبتوں پر جو صبر کیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے قائد کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات پرکشش تھی، ساری انسانیت کے لیے آپ بلند پایا قائد اور رہنما تھے، اور آپ کا ایسا جسمانی جمال تھا، آپ صاحب جمال تھے، اور آپ کے بال، آپ کی قد و قامت، آپ کا چہرہ، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چائز تھی۔ تو اس سے ایک بات بھی ہمارے اندر سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی دعوتی میدان میں ہم نکلیں، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ سب کیا ہو؟ ظاہری شکل بھی کیا ہو؟ اچھی ہو۔ ظاہری شکل بھی کیا ہو؟ یہ بھی ایک یہ ہے
کہ ہم جب دعوتی میدان میں جائیں تو ہماری زبان میں ہمارے الفاظ میں تاثیر ہو، لیکن ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کو ہمارے بال پراگندہ نظر نہ آئیں، ہمارے کپڑے گندے نظر نہ آئیں، دیکھنے والے اس سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں۔ نفسانی کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے نفسیات کو سمجھتے تھے، سامنے والا کیا ہے۔ ایک ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جواب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ جیسے وہ نوجوان آیا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سمجھایا، بعد میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کیا، اللہم طہر قلبہ، دعا کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور آپ کا کردار اور آپ کے شریفانہ عادات و اطوار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر رخ پلٹے ہیں، سلام پھیرا ہے، دیکھا کہ ادھر آخر میں دو نوجوان ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کو بڑی عاجزی کے ساتھ بلایا میں ایک مسکین عورت کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا؟ مجھ سے ڈرو نہیں، میں ایک مسکین عورت کا بیٹا ہوں، ہم لوگ بکری کا کھر کھایا کرتے تھے۔ تو ان کے دل سے خوف دور بلا کہ تو ہمارے سر کے ہم جیسے لوگ ہیں۔ لوگوں سے اپنائیت، ایسے نہیں کہ ہمیشہ ہم بڑے اس کے مالک، سبحان اللہ، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، اور انہی باتوں کو لے کر لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی کھاتے تھے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ قوموں کو لیڈ کرتے ہیں، قوموں کی قیادت اور سیادت کرتے ہیں، وہ قوموں کے غم میں، خوشی میں، دکھ میں، بیماری میں ان کو شریک ہونا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد بیت المجانین، جہاں پاگل لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، اس کے بعد ہسپتال جاتے تھے، وہاں بیماروں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ ہمارے پہلے علماء کی باتیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ رویہ بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے اس سے پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جان کیوں نچھاور کرتے تھے؟ انہی اسباب کی وجہ سے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر عفت، امانت، صدق و صفا اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو آپ کے دوستوں اور دشمنوں کے دل میں بٹھا دیا۔ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ کے دوستوں کو یقین تھا ہی، لیکن دشمنوں کو بھی یقین تھا۔ کیسے؟ جیسے کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رات کو تلاوت کرتے تھے، قریش کے لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ اس میں سے ابو جہل بھی تھا جو چھپ چھپ کر سنتا تھا۔ تو ایک دن جیسے کہتے ہیں ابو جہل سے تینوں میں سے ایک نے پوچھا کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھپ چھپ کر سنتے ہیں تو ان کی بات مان لینے میں کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، دیکھیے اس کا جواب دیکھیے کیا کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے، یعنی ابو جہل کے خاندان والوں نے، عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ عبد مناف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، برابر ہو گئی نہیں؟ برابر ہو۔ اور انہوں نے غریبوں کو سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا، پیسے دیے، یہ دیے تو ہم نے بھی دیے۔ اور جب ہم وہ دونوں برابر ہو گئے تو اب عبد مناف کہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے ایک آدمی کے پاس وحی آتی ہے، عبد مناف کا ایک آدمی اللہ کا نبی بن گیا ہے، تو اب وہ ہم کہاں سے لائیں؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ اب ہم کیسے کسی کو نبی بنا کے ٹھہرا کریں تاکہ عبد مناف کے برابر ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک کھانا کھلانا ہم نے بھی کھلایا، لوگوں کو عطیات دینے ہم نے بھی دیے، لوگوں کو سواریاں دینی ہم نے بھی دیا، لیکن یہ
ان کی خاندان سے نبوت، کسی کو نبوت مل جائے اور ہم کسی کو نبی بنا کے ٹھہرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد کی بات مان لیں، ہم نہیں مانیں گے، لیکن یقین تھا لیکن مانتے نہیں تھے، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ لوگ تم کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں دی، سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور جب اٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سر سے اٹھنے کے بعد، سر اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا عمران بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب اوجھڑی ڈالی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اوجھڑی ان کی بیٹی نے نکالا تو سر سے یا اللہ ان کو پکڑ لے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ عتبہ، جتنے بھی لوگ تھے نام بنام لے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ان کو پکڑ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر پہلے تو جیسے اوجھڑی ڈالا ایسے گلوں میں ہاتھ ڈال کے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے پہ گر رہے تھے ہنس ہنس کے۔ جیسے اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا نکلی، ان کو ایک دم غم کی لہر ان میں دوڑ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ جن جن کے نام لیے گئے ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، آپ کی شخصیت کچھ ایسی پرکشش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے اس پر یقین آتا، ایسا نہیں جیسے آج ہم بولتے ہیں، انہوں ایسا آج بولتے رہتے کیا ہم اگر بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایسا بہت بار انہوں پہلے بھی بولے، اب بھی بولتے، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ وہ صادق مصدوق تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تجھ پر مسلط کر دے۔ جب شام کی سفر پر اس نے دیکھا کہ شیر اس کے قافلے کے ارد گرد منڈلا رہا ہے تو اس نے کیا کہا؟ محمد مکے میں رہ کر مجھے مروا دیے۔ کیا کہا اس نے؟ محمد تو یہاں نہیں ہیں، شام میں نہیں ہیں، لیکن وہاں رہ کر انہوں نے کیا کر دیا؟ مجھے مروا دیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا اس کے حق میں بد دعا کی تھی اور بالکل قبیلے والوں نے بیچوں بیچ اس کو سلایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے، شیر سیدھے آ کے ساروں کو چھوڑ کے بیچ میں سے کسے لے گیا؟ عتیبہ کو لے گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا واللہ محمد نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین۔ اسی طرح ابی بن خلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، تم نہ قتل کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنا، بہت سن کے میرے نبی نے کیا کہا؟ تم نہیں مجھے قتل کرنے کا، میں تم کو قتل کروں گا۔ وہ 100 بار بولا ہوگا، اللہ کے نبی نے ایک ہی بار بولا کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جب جنگ احد کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا اور وہ مارنے کے لیے پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا نہیں، صرف وہ تیر ایسے کیا کہ اس کی گردن پر ہلکی سی خراش آئی۔ خراش کس کو بولتے ہیں؟ کرچ۔ خراش عربی انگلش دو بھی ایک ہی ہو، کرچ خراش تو بالکل ایک ہی ہے۔ کہا کہ ہلکی سی ایک خراش آئی تو ہمارے دوست ہمارے استاد ہیں عمر آباد کے، مرحوم ہیں زکریا صاحب، وہ ہمیشہ بولتے تھے بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں جو انگلش میں ٹیمرینٹ کسے بولتے ہیں؟ ٹیمرینٹ
املی، اصل میں کیا، تمر ہندی، انفلونزا، انف العنزہ، ہاں، تو ایسے بہت سارے الفاظ انہوں نے نکالے جو انگریزی اور عربی سے ملتے جلتے تھے، تو یہ لفظ بھی لگتا ہے ایسے ہی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے کیا کیا، ہلکی سی ایک خراش، جب وہ خراش اسے لگی تو برابر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ خراش اسے کی جان لے لے، مکہ پہنچتے پہنچتے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی، اور کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ کیا کہا ابی بن خلف نے، انہوں نے مجھے خراش لگائی، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ یہ ابی بن خلف کی بات تھی۔ اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا۔ سعد بن معاذ نے ایک بار، وہ عمرے کے لیے آئے تھے، سعد بن معاذ بہت پہلے مکے میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، مکہ آئے تھے عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ تو امیہ بن خلف سے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ کس نے کس سے کہا؟ سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کہا، امیہ بن خلف سے۔ تو جیسے ہی وہ سنا، امیہ بن خلف کو بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ اس کے نوکر کون تھے امیہ کے؟ بلال رضی اللہ تعالی۔ اب امیہ نے طے کر لیا کہ مکے سے باہر نہیں نکلے گا۔ کیا کر لیا ہو؟ مکے سے باہر نکلے گا تو مسلمان قتل کریں گے، مکے ہی سے نہیں نکلا تو مکے سے نہیں نکلے گا۔ اب جنگ بدر کا موقع آیا، سارے لوگ جا رہے ہیں، اس کو بھی جانا پڑے گا، مکے کا سردار ہے، سرداروں میں سے ایک ہے۔ اب ابو جہل نے شروع کیا، ارے چلو یار ہم بھی چل رہے ہیں، تم نہیں چلو گے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ بدر میں جا رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ اجی وہ آپ کے وہ یثربی ساتھی، مدینے والے ساتھی نے کہا، کیا کہا تھا آپ بھول گئے؟ کہا تھا کہ مسلمان آپ کو مار ڈالیں گے۔ نہیں، میں وہ مکے کا جو سب سے فاسٹ تیز دوڑنے والا اونٹ ہے میں خرید لیا ہوں، اگر حالات کچھ ایسے ویسے ہوئے تو بیٹھ کے میں بھاگ کے واپس آ جاؤں گا۔ ویسے ہی کہا اس نے، بیوی کی بات پر کیا کہا؟ ویسے ہی کہا کہ اب ابو جہل کب چھوڑنے والا؟ ہاں، بولا کہ نہیں آپ کو چلنا ہی۔ تو سب سے تیز دوڑنے والا اونٹ خریدا تاکہ خطرہ جیسے ہی ظاہر ہو چمپت ہو جائے، کیا وہاں سے اڑ کر یہاں پہنچ جائے۔ اب ادھر جنگ پر جاتا دیکھ کر اس کی بیوی نے کہا، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ تو امیہ نے کہا کہ نہیں بیوی، میں تھوڑی دور جا کر واپس آ جاؤں گا، سب سامنے جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ واپس آ جاؤں گا۔ لیکن یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ دشمنوں کو بھی اللہ کی نبی کی بات پر کیا تھا؟ یقین تھا۔ ایسی شخصیت آپ کو بنانی پڑے گی، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ آپ بولے وہی جو کر سکیں، کرے وہی جو بولے ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو جس پر لوگ بھروسہ کر سکیں، جس پر لوگوں کو اعتماد ہو، بولے ہاں شاہد بھائی بولے نو پرفیکٹ، اس طرح کا کیا ہو آدمی یہ ہو سکے، تب جا کر ہم اپنی قوم کو لیڈ کر سکیں گے، ورنہ پھر مشکل ہے معاملہ۔ تو یہی بات کہا، یہ تو تھا دشمنوں کا اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ کے جو دوست تھے وہ تو سارے جانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جڑے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی تھے بالکل یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کے جسم پر معمولی خراش بھی آئے۔ صحابہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار مکے کے لوگوں نے بری طرح کچلا، مارا،
یعنی بالکل مارا، سخت مار ماری۔ اور اس میں ایک تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے جوتے لے کر مارے۔ کس کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جوتا لے کر خاص کر اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر وہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ جوتا لے کر مارا جس میں پیبند لگے ہوئے تھے، اور جیسے کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ چہرے کو نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، کیفیت یہ تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو بکر کی ناک کدھر ہے، چہرہ کدھر ہے۔ اگر ہاتھ ایسا کریں تو ناک ابھری ہوئی دکھتی ہے، لیکن جوتے کے اتنے مار پڑے کہ ہونٹ ناک کوئی فرق نہیں دکھ رہا تھا۔ اب بنو تمیم کے لوگ آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بنو تیم کے لوگ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں بنو تیم کے، وہ لوگ آئے، آ کر انہوں نے ابوبکر کو اٹھایا، بالکل ہوش و حواس میں نہیں ہے، بالکل ادمردگی کی حالت ہے۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ اب لے جانے والوں کو یقین تھا کہ یہ زندہ بچ نہیں سکیں گے۔ کون؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب صبح یہ ہوا، شام کے وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلی۔ اب ہوش میں سے آئے تو کیا مانگتے ہیں؟ پانی مانگتے۔ لیکن ابوبکر کی زبان کھلی تو کیا بولے انہوں؟ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی زبان کھلی انہوں نے کہا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ جب جو لوگوں نے مارا تو مجھے مارا، اور وہاں اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت جو لوگ کپڑے میں لپیٹ کر بنو تیم کے لوگ جو لائے تھے ابو بکر کو، جب ان کی یہ گفتگو دیکھی تو سارے لوگوں نے ان کو بڑا برا بھلا کرے، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم مارے گئے، پیٹے گئے، اب پھر انہی کا نام لیتے ہو، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کھڑے کھڑے وہ جو لوگ آئے تھے ان کی ماں ابو بکر کی ماں ام الخیر سے کہا، ام الخیر ان کا نام تھا، ان کو ذرا کچھ کھلا دو پلا دو، ان کو کیا کرو، کچھ کھلا دو پلا دو۔ اب پھر ان کے جانے کے بعد ماں نے کہا، ابو بکر کی ماں نے کہا کہ آپ کچھ کھا لیجیے پی لیجیے۔ بولا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے بتایا نہ جائے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں مجھے تمہارے ساتھی کا حال نہیں معلوم ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ محمد کا حال کیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو، ام جمیل بنت خطاب ان کے پاس جا کر معلوم کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ ام الخیر سیدھے ام جمیل کے پاس گئیں، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جا کر پوچھا کہ ابو بکر کی حالت ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے۔ تو ام جمیل بنت خطاب نے کہا، کتنا معاملہ بالکل چھپا چھپاتا بھید وہاں استعمال کیا جاتا تھا، سیکریٹ تھا۔ دیکھیے ام جمیل بنت خطاب کہتی ہیں، میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں نہ تو محمد کو جانتی ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ حالانکہ دونوں کو جانتی تھی، پہلے وہ اطمینان کر لینا چاہتی تھی ام الخیر سے، یہ کیا ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا کر کہیں مصیبت میں پھنس نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ ابو بکر کون ہیں اور اللہ کے نبی کون ہیں۔ تو ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں، اگر تم چاہو، ام جمیل بنت انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو، ام جمیل نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں خود ابو بکر کے پاس آ کر مل سکتی ہوں۔ کیا بولے؟ خود آ کر مل سکتی ہوں۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا جمیل بنت خطاب نے، رونے لگی، اور ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو جمیل بنت خطاب نے کہا کہ تمہاری ماں سن رہی ہے، الخیر سن رہی ہے۔ بولا کہ کوئی بات نہیں، ان سے کوئی کچھ ڈر نہیں۔ کیا ماحول رہا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، کیسے کس ماحول میں صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تو تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ارقم کے گھر پر ہے، وہاں مکے سے دور پہاڑ پر عبداللہ ابن ارقم کا گھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک مجھے وہاں نہ لے جایا جائے میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اب انتظار کیا گیا، شام کے رات کے اندھیرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اسباب اور عوامل میں دو باتیں آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ ایک، توحید کی آبیاری لوگوں کے دلوں میں کرنی ہے، یہ ہمارا سب سے اول پہلا، اس کی ہماری سب سے پہلی پریارٹی ہوگی کہ لوگوں کو کھانے کپڑے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، علاج و معالجے کی جتنی ضرورت توحید کی ہے۔ اگر وہ بنا کھائے توحید پر مر بھی جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی۔ تو ہم لوگ انسانی رفاہی خدمات پر توجہ ضرور دیں، لیکن زیادہ توجہ ہماری کس پر ہونی چاہیے؟ توحید سکھانے پر ہونی چاہیے۔